بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کے حضور جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کا نام اور بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخ عالم اور تاریخ مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے کی تھی، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر سورۃ الصافات میں ہے۔ قربانی کا وجود کسی نہ کسی شکل اور صورت میں ہر نبی اور رسول کے زمانے میں ملتا ہے۔ قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے۔ قربانی کا حکم حاجیوں کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی کی بجائے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ قربانی کی مد میں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جس سے ملکی معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو آج کل سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے ان جملوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال دنیا بھر کے مسلمان کروڑوں جانور قربان کرتے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قربانی کا عمل تو صدیوں سے جاری ہے۔ آج تک تو قربان کیے جانے والے جانوروں کی نسل ختم نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، بلکہ بڑھتی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتیا اور بلی سال میں 8-10 بچے جنتی ہے، جبکہ گائے اور بکری سال بھر میں صرف ایک بچہ جنتی ہے، مگر برکت بکری اور گائے کی نسل میں ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں حلال جانور کی نسل ختم ہو گئی یا کم ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا حکم حاجیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر قربانی حاجیوں کے ساتھ خاص ہوتی تو قرآن مجید میں حکم بھی صرف حاجیوں ہی کو دیا جاتا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم سب کو دیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط ایک حج فرمایا، جبکہ قربانی مدینہ منورہ میں 10 سال فرمائی۔ اب رہا یہ سوال کہ قربانی کریں یا خیرات؟ قربانی میں خرچ ہونے والا پیسہ کیوں نہ فلاحی کاموں میں صرف کر دیا جائے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق عالم مغرب میں ہر فرد کرسمس کے موقع پر تقریباً 500 برطانوی پاؤنڈز سے زائد کے تحائف اپنے رشتہ داروں کے لیے خریدتا ہے۔ صرف برطانیہ میں ایسٹر کے موقع پر 80 ملین کے ایسٹر ایگز فروخت ہوتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پر امریکہ اور برطانیہ میں اوسطاً ہر بالغ فرد تقریباً 145 امریکن ڈالر خرچ کرتا ہے۔ بھارت میں ہولی کے تہوار پر اوسطاً ہر خاندان 10,000 انڈین روپے سے زائد رنگوں پر اڑا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کرسمس، ایسٹر، ویلنٹائن ڈے اور ہولی پر ہونے والے اخراجات پر اعتراض سنا؟ یا یہ سنا کہ اس رقم سے کسی غریب کی مدد کر دیں؟ یا پاکستان میں شادی بیاہ، ویلنٹائن ڈے یا نیو ایئر نائٹ پر کروڑوں روپے خرچ کرنے والوں سے کوئی کہتا ہے کہ ان اخراجات سے کسی بیوہ کی مدد کر دیں؟ نہ جانے کیوں ایسے مواقع پر غریب پروری کا جذبہ جوش نہیں پکڑتا، جبکہ اگر کوئی مسلمان قربانی کی غرض سے اپنے خالق کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے گائے کے حصے کی قیمت 20 سے 25 ہزار روپے ادا کرتا ہے یا بکرا خریدنے کے لیے 40-50 ہزار خرچ کرتا ہے تو اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، عید قربان کے موقع پر اگر قربانی کرنے کے بجائے انسانیت کی فلاح و بہبود میں مال خرچ کرنا افضل و مناسب یا ضروری ہوتا
تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل ثروت اور صاحب نصاب مسلمانوں پر قربانی کے حکم کی بجائے غریب اور بدحال انسانیت پر مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا جاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اس موقع پر اللہ کے حضور جانور کی قربانی پیش کریں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قربانی کس طرح غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے حقوق کی ضامن ہے، اس سے کاروباری ترقی کس طرح ہوتی ہے اور یہ ملک کی معاشی ترقی میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ عید قربان پر پاکستان میں ذبح ہونے والے تقریباً 1 کروڑ جانوروں کو لاکھوں غریب گھرانے ہی سال بھر پالتے ہیں اور پھر فروخت کر کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 1 کروڑ جانوروں کو ذبح کرنے والے لاکھوں قصاب بھی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قربانی پر جانوروں کے گوشت کا بڑا حصہ غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں بے شمار گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو شاید سال میں ایک دفعہ ہی گوشت کھلا سکتے ہیں۔ قربانی کی کھالوں سے جمع شدہ رقم پاکستان کی ہزاروں فلاحی اور رفاہی تنظیموں کو سال بھر کا بجٹ فراہم کرتی ہے۔ قربانی کے لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں، باڑوں یا کیٹل فارمز میں جانور پالتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ملازمین رکھے جاتے ہیں۔ کسان جانوروں کے چارے کے لیے کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اگر جانور بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے ڈاکٹر سے مدد لی جاتی ہے۔ جانور بیچنے کے لیے، منڈی تک پہنچانے کے لیے اور خریدار کے جانور کو اپنے گھر لے جانے کے لیے گاڑیوں کو کرائے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ جانور کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے حکومت کو ٹول ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ منڈی میں جانور رکھنے کے لیے جگہیں کرائے پر حاصل کی جاتی ہیں۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے ٹینٹ اور دیگر ضروری اشیاء کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ منڈی آنے والے افراد کے لیے منڈی میں مختلف کھانے پینے کے اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ جانوروں کو سجانے کے لیے سجاوٹ کا سامان خریدا جاتا ہے۔ چھری، چاقو تیز کرنے والوں کے کاروبار میں تیزی آ جاتی ہے۔ چھری چاقو کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے۔ قصابوں کا کاروبار بھی عروج پر جا پہنچتا ہے۔ قربانی کے بعد گوشت کو پکانے کے لیے مسالہ جات وغیرہ خریدے جاتے ہیں۔ اگر لوگ قربانی کرنا چھوڑ دیں تو غریب طبقہ اس سے متاثر ہوگا اور اسے نقصان ہوگا، نیز ملک کی سالانہ معاشی اور اقتصادی سرگرمیاں ماند پڑ جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قربانی حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا حکم عام ہے۔ قربانی سے جانوروں کی نسل ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ اس پر گواہ ہے۔ قربانی سے غریبوں کا بے حد فائدہ ہوتا ہے اور ملکی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کا مقصد اور حکمت سمجھ کر اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔